وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح باسم ربك العظيم صدق اللہ العظیم۔ محبت سے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 74 میں، فسبح، اے پیارے حبیب، فسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح بیان کیجئے، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح پڑھیے، اس کی تسبیح کیجئے۔ تسبیح کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کجی سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس بات سے پاک ہے جو اس کی شایان شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سونے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اونگنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تھکنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ عاجز ہو جانے اور مغلوب ہو جانے سے پاک ہے۔ جتنی بھی بلند شانیں ہیں وہ سب اسی کے لیے ہیں، اور ہر وہ بات، ہر وہ وصف جو کجی اور عجز کو ظاہر کرتا ہے، کسی کمزوری اور خرابی کو ظاہر کرتا ہے، رب تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے۔ بندے محتاج ہیں، اللہ رب العزت محتاج ہونے سے پاک ہے۔ سورہ اخلاص میں ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا حاجت مند نہیں ہے، وہ سب کا حاجت روا ضرور ہے مگر کسی کا حاجت مند نہیں ہے۔ تو سبحان کا مطلب آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے سبحان، اور اس کی جو تسبیح ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ سبحان کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کجی سے، ہر کمزوری سے، اور ہر وہ بات جو تیری شایان شان نہیں ہے تو اس سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی عمر مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے آخر میں یہی نصیحت ارشاد فرمائی۔ سورۃ النصر میں ہے، اذا جاء نصر اللہ، سورۃ النصر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، اے پیارے حبیب اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، واستغفر، اور اس کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں، انہ کان توابا، یقیناً وہ اپنے بندوں کی طرف رجوع برحمت فرمانے والا ہے۔ تو یہ جو سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ، یہ آخری سپارے میں تو ہے ہی، نزول کے اعتبار سے بھی آخری صورتوں میں سے ہے۔ قرآن پاک نازل ہوا تو کچھ صورتیں جو دکھنے میں ہمیں پہلے نظر آتی ہیں وہ نازل ہونے میں بعد میں ہیں۔ سورۃ المدثر، سورۃ المزمل 29ویں سپارے کی صورتیں ہیں، مگر یہ نازل ہونے میں بالکل ابتدائی ہیں۔ تو سورۃ النصر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اللہ کو تسبیح بہت پسند ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ دو کلمات ایسے ہیں، دو لفظ ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، زبان پر ادائیگی ان کی آسان ہے، مگر جب میزان عمل پر ان کا وزن کیا جائے گا تو وہ بہت بھاری ہوں گے، گراں ہوں گے۔ کلماتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، دو کلمات ایسے ہیں کہ جو زبان پر ہلکے پھلکے ہیں مگر میزان عمل پر بہت بھاری ہوں گے۔ ارشاد فرمائے کہ وہ سبحان اللہ اور الحمدللہ ہیں۔ تو اللہ کو تسبیح بہت پسند ہے۔ وسبح بالعشی والابکار،
اور کما قال اللہ تعالی صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاً اور آپ کی نسبت سے ہم سب کو یہ حکم ہے کہ ہم صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنے کی روایات کثرت سے مروی ہیں۔ اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، اس کی بڑی برکات ہیں، تو ہر نماز کے بعد یہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاص وظیفہ اپنی بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو عطا فرمایا تھا۔ اب اس آیت کا پچھلی آیات کے ساتھ تعلق آپ سمجھیے۔ کافر اور مشرک بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، ہمارے جسم کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، ہڈیاں جو بہت سخت ہیں اور ایک عرصے تک باقی رہ سکتی ہیں، کچھ زمانے بعد ہڈیاں بھی ریزہ ہو جاتی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ اسی جسم کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی طرف توجہ دلائی، ارشاد فرمائے کہ غور کرو کہ جب تم پیدا ہوتے ہو تو تمہارا مادہ تخلیق کیا ہوتا ہے، اپنے مادہ تخلیق پر غور کرو۔ وہ ایک حقیر سا نطفہ اور حقیر سا قطرہ، اس کو دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو، رب تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے، تم اس کی قدرت کے منکر ہو رہے ہو کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ وہ زندہ انسان کیسے، زندہ صورت میں کیسے اٹھائے گا؟ جب وہ حقیر سے قطرے کو اتنی صلاحیتوں والا انسان بنا سکتا ہے تو تمہیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ پہلی مثال تھی۔ دوسری مثال ارشاد فرمائی کہ تم آگ ہی کو دیکھ لو، تم ان برستے ہوئے بادلوں کو دیکھ لو، بادلوں سے بارش تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ یہ بادل بنتے ہیں بخارات سے، اور بخارات دراصل پانی ہی کی ایک صورت ہے۔ جو ذات سمندر کے پانی کو بادل بنا سکتا ہے اور بادل کو پھر بارش بنا سکتا ہے، جو اس بات پر قادر ہے کہ بخارات اور بادلوں کو پانی میں بدل دے اور پانی کو دوبارہ بخارات اور بادلوں میں بدل دے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ انسان، دوبارہ زندہ صورت میں کھڑا کر دے۔ اور تیسری مثال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اس آگ پر غور کرو جو آگ تم جلاتے ہو، روشن کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اس آگ کو تمہارے لیے فائدہ مند بنایا ہے، تو وہ ذات جو آگ کو باوجود جلانے کے تمہارے لیے فائدہ مند بنا سکتا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ قیامت کے دن اصلی حالت میں زندہ فرما دے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اے پیارے حبیب اگر یہ مان لیں تو ان کی خوش نصیبی ہے، جو انکار کر رہے ہیں اگر مان لیں تو خوش نصیبی ہے، ان کی سعادت مندی ہے، اور اگر انکار کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، اللہ پاک یہ کیسے کرے گا، تو اے پیارے حبیب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے کہ اللہ کوئی انکار کرے یا کوئی مانے، تیری ذات بلند و برتر ہے، تیری ذات اس سے پاک ہے کہ تیری طرف عجز کی نسبت ہو، تیری ذات اس سے پاک ہے کہ تیری طرف کسی نقص کی، کسی کمی کی، کسی زوال کی نسبت کی جائے۔ اے اللہ تو چاہے تو ایک انسان کو صدیاں کیا کئی صدیاں گزر جائیں، چند صدیاں کیا کئی صدیاں گزر جائیں تو اس کو دوبارہ زندہ فرما سکتا ہے۔ تیسرے سپارے میں ہے اور دیگر قرآن پاک کی کئی آیات میں بھی ہے۔ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں۔ سیدنا عزیر علیہ السلام وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ وہی سیدنا عزیر علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں اور کرسچنز کا جس طرح عقیدہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ایسا ہی پہلے یہودیوں کا یہی عقیدہ تھا سیدنا عزیر علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے کئی انبیاء کرام کو خواب کی حالت میں ان کو سلا دیا، وہ سو گئے اور اس کے بعد کئی سال گزر گئے،
کئی سال گزر گئے اور اللہ رب العزت نے اسی حالت میں اٹھایا، اسی حالت میں اٹھایا جس سواری پر سوار تھے وہ سواری دراز گوش، اس کی موت واقع ہو گئی، اس کا گوشت گل گیا، اس کی ہڈیاں ختم ہو گئیں، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے نبی حیات رہے، نیند میں رہے۔ اسی طرح اصحاب کہف کے بارے میں بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی ہیں کہ ہم تمہیں اگر سلا سکتے ہیں، کئی سال ہم تمہیں سلا سکتے ہیں اور پھر تمہیں اسی حالت میں اٹھا بھی سکتے ہیں، تو تمہیں دوبارہ اٹھانا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، تسبیح بیان کیجئے پیارے حبیب اپنے رب عظیم کے نام کی، جو خوبیوں والا ہے اور ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ یہاں تک سورہ واقعہ کے 2 رکوع مکمل ہو جاتے ہیں اور اس سے آگے سورہ واقعہ کا آخری رکوع بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی برکتیں، سورہ واقعہ کی برکتیں حاصل کرنے اور ان برکتوں کو دنیا اور آخرت میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین، دونوں جہانوں کی عافیت اور سلامتی عطا فرما، ہم سب کے رزق میں، عمر میں، عمل میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔